started in the field of software solutions for the telecom industry. He is an entrepreneur with a seemingly insatisfiable appetite for starting new businesses. At the age of 13, he founded his first company called Pakistan Computers in Pakistan, and by the age of 16, he created Commodore computer accessories including voice digitizers, modems, and speed increasers whilst he was in high school. Now, he is the president and CEO of different companies around the world, including the United States, Malaysia, Singapore, Dubai, Europe, and Pakistan. Some of his apparent and most significant ventures are DIVX.net, Virtual Phone Line, Superphone, Mo2 Video Productions, Techistan Magazine, TV Pakistan, Paki.com, IPDABX.com, Health Management System, School Management System, Building Management System, and Rayan Autos. Rayan Alawala is the expert in the field of VoIP, ERP systems, CRM systems architecture, VoIP network design, and international marketing. He regularly speaks on these topics in conferences and seminars around the world. Rayan Alawala is the keen contributor in philanthropic work and supports various NGOs and charity foundations. He also founded the Rayan Foundation with a mission to eradicate poverty from the world. In this process, he has started Rayan School, Rayan University, Rayan Training, and is creating 100 small business models that can be started with only $100 with a goal of creating 1 million businesses at least in the next few years. He has said, let's create a platform that unites humanity and creates equality like never before. शुक्रिया बहुत बहुत जाके आपको मेरी समाज जो आखिर में लोग होते हैं उनकी ज़्यादा की शामती आती है कि लोग भी कम होते हैं और सब थक के चुका होते हैं। तो बजाय इसके कि मैं आपसे कुछ बात करूँ, मैं आपको एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाऊँ, सही है? और मेरे कोई पचास तो नहीं है, दिस इज़ माई स्कूल, दिस इज़ द स्कूल इन अ बॉक्स एंड आई टेल यू व्हाट अबाउट इट, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव क्रिएटेड एज इसलिए आपको बता रहे थे कि यू हैव प्रॉब्लम्स एंड थिंक इट इम्पोर्टेंट है। ये मेरे फेसबुक पे कौन कौन कनेक्टेड है? मेरे फेसबुक पे 7 लाख लोग हैं, मुझे कोई यहाँ है आवाज़ नहीं आ रही, कोई भी नहीं है, कुछ लोग हैं। तो ये फेसबुक के दानिश्वर के बारे में मुझसे मिलिए, मैं हूँ एक फेसबुक दानिश्वर। मेरी मालूमात का असल मंबा सोशल मीडिया है और चंद मसलन कानून निगारों की कॉलम है। मसरूफियात के बदौलत किताब बीनी जैसे फजूल मशगलों में मैं वक्त आया नहीं करता। मुझे शेर और शायरी से भी बहुत रग़बत है, जो शेर नज़र आता है ज़रूर शेयर कर देता हूँ। अगर इकबाल का नाम साथ लगा हो तो अक़ीदत के साथ शेयर करता हूँ। शेर की तस्दीक करने के लिए वक्त नहीं होता तो इकबाल का पैगाम जल्द से जल्द पहुँच जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, लिहाजा कोई भी ऐसी हदीस नज़र आ जाए से गुजरे तो फ़ौरन शेयर करता हूँ। अब तहकीक में वक्त ज़ाया करके चंद मिनट का सवाब देने से क्यों महसूस नहीं? कुछ बदज़ौक़ गुस्ताख़ किस्म के लोग रेफरेंसेस मांगने लगते हैं। अब भला अच्छी बात के लिए कोई रेफरेंस की ज़रूरत होती है? मैं बड़ा आउटस्पोकन हूँ, दूसरों की खामियों पर कड़ी नज़र रखता हूँ और किसी का लिहाज नहीं करता। रोज़ किसी न किसी को दताड़ने और उसके किरदार दुनिया के सामने लाने का मौका मिल जाए और अगर कोई मेरी खामी निकालता है तो तंजीम बाद मुखालिफ से ना घबराए औकाफ के मुस्ताक दो चार पोस्टें में ही इसके दांत खट्टे कर देता हूँ। सॉरी भाई, मैं स्कूल से भागा हुआ हूँ, बहुत दिन बाद आज इत्तेफाक हो रहा है सबके सामने पढ़ने का। क्योंकि मेरे पास कैमरे वाला फ़ोन है तो मुझे फोटोग्राफर बनने का भी बहुत मुझसे कौन रोक सकता है। मेरी प्रोफाइल में रैंडम के नाम से एक एल्बम है जहाँ एक मंजर के लिए खींची गई 100 तस्वीर से मुंतखब करदा तस्वीरें मौजूद हैं और अल्लाह ने हुस्न दिया है तो नज़ाकत आ ही जाती है। लिहाजा एक एल्बम मेरी खुद नुमाई पर भी मुश्तमिल है, जिसको सेल्फी का एल्बम कहते हैं।
اب چونکہ میں حیثیت سے دانشور کے طور پر منوا چکا ہوں اور فین پیج بھی بنا لیا ہے، بہت رونق لگی رہتی ہے، لائک کی تعداد روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور میری طرح کے دوسرے دانشور اور ادبی ذوق رکھنے والے لفاف میری پوسٹ کو کافی عقیدت سے شیئر کرتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، شام کا وقت ہے، کچھ شاعری ہو جائے، اس وقت زیادہ شیئریں ہوں گی۔ میرا فین پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا فیس بک بھائی فیس بک کا دانشور۔ آج کا مجھے جو ٹاپک دیا ہے انہوں نے نیٹ ورکنگ اور اسٹارٹ اپس کے لیے دیا ہے کہ نیٹ ورکنگ ذریعے اسٹارٹ اپ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اسی ٹاپک پہ بات کریں یا کچھ اور ٹاپک کسی کے ذہن میں؟ کوئی اور ٹاپک پہ کریں؟ میں نارملی جب بھی کہیں جاتا ہوں تو لوگوں سے سوال لیتا ہوں، بجائے اس کی کہ میں خود کچھ بتاؤں۔ جیسے میں نے بتایا، میں تو جہاز اسکول سے بھاگا ہوا آتی ہوں، کبھی کالج یونیورسٹی جانے کا اتفاق نہیں ہوا پڑھنے کی، تو آج کیونکہ سارے کریڈٹ لے رہے تھے بھاگے ہونے کا، تو میں نے کہا میں بھی کریڈٹ لے لوں بھاگے ہونے کا۔ اینڈ اور جب مجھے عثمان نے بلایا تو میں سمجھا کہ موسٹ پیڈ والنٹیئر کو پیڈ آنٹرپرینور کے طور پہ بلایا جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ 120 سے زیادہ وینچرز بنا کے فیل کر چکا ہوں۔ تو اور اس کے لیے میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ اب میں لیڈر ہو کے آرام سے کوئی بھی نیا وینچر شروع کر لیتا ہوں، میری انہیں بغل ایک دفعہ اور۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے سوال لیں، اور اس سے پہلے کہ اگر ہم ایک ویڈیو اور چلا دیں دوست، ریحان سکول اردو والی ویڈیو لگا دیجیے، آواز اس کی چاہیے ہوگی۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 140 ملین ایسے لوگ رہتے ہیں جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے۔ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ ہر دفعہ ایک ہی طریقے کو اختیار کرنے کے بعد مختلف نتائج کی توقع کری جائے تو صحیح نہیں ہے۔ ہم نے سوچا کیوں نہ کچھ ایسا کریں کہ سارا ملک کم از کم اپنا نام تو لکھ سکے، سائن بورڈ تو پڑھ سکے۔ تو ہم نے بنایا ریحان اسکول۔ ہم نے سوچا کہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ خود اس کی طرف بھاگ کر آئیں۔ تو ہم نے مشہور لوگوں سے گزارش کری کہ آپ استاد بن جائیں اور آئیں مل کر سب کو پڑھائیں۔ ہم نے ایسی چھوٹی چھوٹی فلمیں بنائی جو کہ ہر اس فون پر چل سکتی ہوں، جس پر گانے چل سکتے ہوں، جو کہ 12 کروڑ اس ملک میں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ فلمیں پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر اور گاؤں کی CD DVD اور موبائل کی دکانوں پر دستیاب ہیں۔ آئیں مل کر سارے ملک کو پڑھائیں ریحان اسکول۔ تو اس سے پہلے کہ میں سوال لوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں، اگر آپ کے نیبرہڈ میں کوئی بھی ایک ایسا آدمی ہے جس کو بیسک پڑھنا نہیں آتی ہو، تو وہ آپ کے اسٹوپڈ فون، اسمارٹ فون تو آپ سب کے پاس ہے، یہ جو اسٹوپڈ فون ہے 1000 روپے والا، اس کے اوپر کسی بھی دکان سے جا کے اس کو 40 سے 50 روپے وہاں سے چارج کرے گا اور اس پہ ذمہ دار ہے، اور اس کے بعد وہ بیٹھ کے اپنا نام قاعدہ ہے وہ پڑھ سکے گا۔ It takes 3 months for anybody to get educated. تو 140 ملین کے لیے نہ میں اسکول بنا سکتا ہوں، نہ کوئی گورنمنٹ اتنے جلدی سے اس کو حل کر سکتی ہے۔ تو اس کے اندر میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اندر ہماری مدد کریں۔ پورے پاکستان اگلے 5 سال میں ایک لٹریٹ سے ہٹا کے 100% لٹریٹ پاکستان۔ دوسرے ایک انیشیٹو ہم نے لیا ہے، اس کا نام ہے digitalpakistan.net۔ اس کے اندر ہماری خواہش ہے کہ اگلے 5 سال میں ہر پاکستانی کو ہم نے انسپائر کرنا ہے کہ تم ایک اسمارٹ فون لے لو، اور 3000 روپے کا 4000 روپے کا سب اسمارٹ فون ملتا ہے، جس کو لینے کے بعد وہ سوال جواب کر سکتا ہے۔ کوئی بھی سوال آپ کرتے ہیں گوگل سے تو آپ کو جواب دے دے۔ تو علم کی جو حد تھی حاصل کرنے کی، جو لمیٹیشنس تھی کہ ایک آدمی جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو وہ حاصل کر سکتا ہے، وہ یوٹیوب پہ جا کے کچھ بھی بولے گا اس کی ویڈیو آ جائے گی، اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ ول الاؤ دیم ٹو لرن اینی تھنگ۔ اس کے علاوہ اسمارٹ فون کے اوپر ریحان اسکول کی ایپ بھی اویلیبل ہے جو کہ آپ ڈال کے اس کو دے سکیں گے۔ اور تیسری چیز فیس بک، آپ کو معلوم ہے کہ مفت میں اویلیبل ہے، فیس بک ٹیلیگرام کے اوپر مفت میں مل سکتا ہے۔ تو آپ اس کو بھی اگر سب کے ساتھ کنیکٹ کر دیں اور اس کو 5 سے 10 اچھے مینٹرز دے دیں تو ہی کین بیکم اینی تھنگ ہی وانٹس ٹو بیکم۔
These are the tools which are available to every single Pakistani today, اور ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. تو میری یہ گزارش ہوگی آپ سے کہ کم سے کم تھوڑا بہت گوگل ناؤ کتنے لوگ چلاتے ہیں؟ گوگل ناؤ کتنے لوگ چلاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں چلاتا. گوگل ناؤ کا پتہ ہے؟ گوگل ناؤ میں آپ جا کے جو بھی بولتے ہیں اس کا جواب آ جاتا ہے. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ایون ٹائپ، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ. آپ کی والدین، آپ کے بڑے، کوئی بھی آپ کی گرینڈ مدر ان کے سامنے فون کر کے سوال کریں گے تو جواب دیں. تو دیٹس واٹ گوگل ناؤ. خیر تو سوال ہے. So what really gets you going for connecting people all around the world? Every day, every second. ہمارے ساتھ حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عمر کا سوال ہے کہ آج کل آپ لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. یہ آپ شہباز شریف کس کچھ میں بنے کچھ اسی قسم کا سوال. Pretty much. تو اس سال کے ارلی میں 4 سال پہلے میں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا اور اس کے اندر ہم مائکرو انٹرپرینور بنانے کی کوشش کرتے تھے. ہم جب بھی کسی مائکرو فائنانس والے کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتا تھا پیسے تو ہے، طریقہ نہیں. تو وٹ چیز ہے کہ ہم ایسے طریقے کیوں نہ بنائیں، فلمیں بنائیں کہ کوئی بھی آدمی اپنا ریڑھا لگانا چاہتا ہے، آلو بیچنا چاہتا ہے، پوٹیٹو چپس فرینچ فرائی بیچنا چاہتا ہے، تو اس کی پروسیسز SOPs کو ہم نے چھوٹی چھوٹی فلموں کے اندر بنا کر اویلیبل کر دیا آن لائن کہ وہ جائے اور اپنا SOP لے کے 2 گھنٹے کے اندر وہ مائکرو MBA کر لے اینڈ ہی نوز ایوری سنگل اسٹیپ آف ہاؤ ٹو ڈو اٹ اور اس کو دیکھ کر وہ سیکھ سکے. اس کو کرنے کے بعد ہم کو کرا ہم نے، اور اس کے اندر ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج آیا کہ ہمیں لوگوں کو مجھے لوگ نہیں ملتے. تو آئی ایم اے ویری بیڈ انٹرپرینور بٹ آئی واز ناٹ ایبل ٹو فائنڈ گڈ پیپل. اینڈ جب میری جو اپنی کمپنی ہے، میرا جو بزنس ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں ٹیلی فون کے نمبرز بھیجتا ہوں ٹیلی فون کی کمپنیز کو 100 سے زیادہ ممالک ہے اور وہ بزنس بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں ہمیں گلوبل برین چاہیے کیونکہ ہمارے کسٹمر گلوبل ہیں. اور آپ جیسے امریکہ میں رہتے تھے تو مجھے امریکہ والوں نے 2009/11 کے بعد سے میں پاکستان واپس آ گیا تو 11 سال تک مجھے ویزا نہیں ملی اور 26 دفعہ مجھے ریجیکٹ ہوا. حالانکہ میرے پاس وہاں بزنس تھا اور 5% US کی فون سروس میں اون کرتا تھا، اس کے باوجود بھی مجھے کانسٹنٹ ریجیکشن ملتا تھا. تو ہمیں جو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ جب ہم نہیں کریں، اگر کسی کسٹمر کو ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم اس کے ساتھ سروس نہیں دے سکتے. تو ہم اس کے لیے میں نے، کیونکہ میں جا نہیں سکتا تھا تو میں نے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کنیکٹ کیا. اسٹیو وازنر ہو، اسٹیو کیس ہو جو کہ CNN کا مالک ہے، جتنے بھی امیزنگ جتنے بھی مجھے انٹرپرینور ملتے تھے میں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کر دیا. اور ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد اپنے دفاتر کے اندر جو بھی لوگ تھے ان کو بھی کہا کہ ان سے آپ سیکھیں، کیونکہ آپ میں ہر ایک کو ورلڈ کا ٹکٹ نہیں دے سکتا. تو ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ شروع کیا کہ اگر ہم ایک عام آدمی کو یہ آپشن دیں کہ تم میرے 500 غیر پاکستانیوں کو ایڈ کر دو تو اس کے اوپر کیا اثر آئے گا. اور وہ ایک ایسا ایکسپیریمنٹ شروع کیا ہم نے. اس سال ہم نے تقریباً 70 کمپیوٹرز دیے ہیں، 150 سے زیادہ لوگ یہ ٹارگیٹ اچیو کر چکے ہیں. اور اس سے ہوا یہ کہ جو بھی یہ کام کر لیتا ہے پہلے تو وہ گالیاں دیتا ہے، برا کہتا ہے، ڈنڈے مارتا ہے، اور 200 لوگ یا 100 لوگ ہو جاتے ہیں اس کے واقعی گورے اور اس سے وہ بات کرتا ہے تو میسج آتا ہے کہ اب ہمیں سمجھ آئی کہ آپ کرا کیا ہیں. کیونکہ آپ جب دنیا کا سفر کرتے ہیں تو آپ کا دماغ کھلتا ہے اور جب آپ کا دماغ کھلتا ہے اور آپ کا ویژن تیز ہوتا ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آگے آنے والا ٹائم کیا ہے اور کیا ہوگا. 2020 میں اگر آپ ایک بلڈنگ بنانا شروع کرتے ہیں جس کے اندر 2030 میں آپ موو ان کریں، اس وقت لوگوں کی معاشی حالت کیا ہوگی، اس وقت لوگوں کی ٹیکنالوجیکل حالت کیا ہوگی، اس وقت ٹیکنالوجی کس قسم کی ہوگی. 2020 میں آپ کا کیا خیال ہے لوگ کس قسم کے ڈیوائسز چلا رہے ہوں گے، بینڈویڈتھ کتنی آ رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم گلوبلی ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں. ہم صرف یہاں سے اٹھ کے دبئی چلے جاتے ہیں تو ہمیں بہت آگے کا نظر آتا ہے. ہم پھر جاپان چلے جاتے ہیں تو اور آگے کا نظر آتا ہے. امریکہ جاتے ہیں تو تھوڑا سا اور نظر آتا ہے. جتنا ہم ٹریول کرتے ہیں ہمارا دماغ کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے لوگوں کو سمجھنا. تو یہ کنیکشن کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دماغ کھلے. لوگ اب ہر آدمی جو میرا سبجیکٹ تھا آج کا وہ بھی تھا نیٹ ورکنگ کے ذریعے اسٹارٹ اپ کیسے پیدا کرا. آپ کا سوال اس سے ریلیٹڈ ہے. پہلے تو میں نیٹ ورکس ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ کس کو کہتے ہیں. ہم اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم ایک پاکستانی کے طور پر بیٹھے ہیں تو ایک ہی نیٹ ورک ہو گیا. آپ بینکر ہیں تو ایک بینکنگ کا نیٹ ورک ہو گیا، ساتھی بینکر ہے بینکنگ کا نیٹ ورک ہو گیا. تو ڈفرینٹ لوگوں کے علاقے کے لوگ بیٹھے ہیں تو ڈفرینٹ نیٹ ورکس ہیں. اور یہ وہ
نیٹ ورکس ہیں جن کو جب ہم آپس میں جوڑتے ہیں اوور لیپ کرتے ہیں تو نیٹورکنگ ہم جب ملتے ہیں اپنے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہم ان سے چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور ان کو افیکٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جو اچھے لوگ ہیں میجورٹی آف دا ٹائم وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں پاکستان ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ کی میں نے لاسٹ ایئر فائنلی بنائی, اسی لیے بنائی کہ پاکستانیوں کو امریکہ میں پاکستانیوں سے کنیکٹ کرو تاکہ وہ ایک دوسرے کو انسپائر کر سکیں, ان کو ویلیو دے سکیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہم کو وہ چیزیں نظر آتی بغیر جائے جو کہ ہم یہاں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. ہر پاکستانی چاہتا ہے گریجویٹ جتنے یہاں بیٹھے استاد ہیں 70% کہتے ہیں ہم پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں, اور آپ پاکستان سے واپس آئے ہیں اس لیے کہ پاکستان میں مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے میں ہی نفع ہوتا ہے, بٹ اس پہ کام کرنا تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے اور وہ لوگ نہیں کر پاتے. تو جب آپ ڈفرینٹ نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ آدمی کر چکا ہے میں اس کو فالو کروں تو آئی کین آلسو لرن. دیٹ از ہاؤ دیٹس وائی آئی ڈو اٹ دیٹ پرٹیکولر. کسی اور کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے. آپ آگے آ جائیں, آگے آ کے مجھے بتا دیں میں سوال ریپیٹ کر دوں گا. جس کو بھی اگر سوال کرنا ہے میری گزارش ہے کہ اگر آگے آگے آ جائیں یہاں پہ تو جا کے میں دیکھتی ہوں کہ کتنے سوال ہیں. ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہی نہیں ہے تو ہم 3 سوال اور لے سکتے ہیں. وعلیکم السلام. سر ہم ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں کہ پی کے میں اور اسپیسیفکلی ہمو ڈسٹرکٹ میں. اعتزاز حسن شاید آپ کو نیم اس کا یاد ہو یا نہ یاد ہو, اس ہال میں بہت سارے لوگوں کو اس کا نام یاد نہیں ہوگا. 14-year guy who saved the whole school from a world class school. اسی کے اسکول سے سر ہم نے اسٹارٹ لیا, اسکالرشپس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. It would be an honor for us if you help us in introducing your technology by helping those students, those people who are illiterate in that backward area. کہ ہم انہیں اس پلیٹ فارم تک لا سکیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی ہمو کی کسی بیکورڈ ولیج سے بھی اگر کوئی بچہ آتا ہے اور وہ اسلام آباد کے کسی بچے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو دونوں کا مقابلہ ایک سیم لیول آف تھاٹس پہ ہو سکے. سر آئی ووڈ لائک یور کین اٹینشن ٹوورڈز دیٹ. تھینک یو. ریحان اسکول کا سارا کانٹینٹ rehanschool.com پہ پڑا ہوا ہے فری آف چارج, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی جتنی بھی ڈی وی ڈی شاپ ہے وہاں ملتا ہے, 40 روپے کی ڈی وی ڈی ملتی ہے فری آف چارج ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کریں اس کو خریدیں اور کسی کے بھی فون میں ڈال دیں استعمال کریں. تو اینی بڈی ہو وانٹس ٹو ڈو دیٹ از مور دین ویلکم ٹو ڈو دیٹ. تھینک یو. بٹن پریس کریں, آن ہے. یہ کیا کر رہے ہیں ہم کو بولا کرو پیچھے کدھر ہے ساؤنڈ والا بیٹھا ہوا. کا سوال یہ تھا کہ آج کل سوشل آنٹرپرینورشپ کا بہت دور ہو رہا ہے اور میرے پورٹ فولیو میں سوشل آنٹرپرینورشپ کا کوئی کام ہے. میں پچھلے 4 سال سے ریحان فاؤنڈیشن چلاتا ہوں جس کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا کہ 100 ایسے بزنسز ہم کریٹ کر رہے ہیں جو کہ سوشل انٹرپرائزز ہیں جس کے اندر لوگ اپنا کم کاسٹ کے ذریعے بزنسز شروع کر سکیں. ہم صرف سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے اور سارا موبائل کے ذریعے اور آن لائن سکھاتے ہیں, فزیکلی ہم نہیں سکھاتے. اس کے علاوہ ہم نے چھوٹے چھوٹے فرینچائزز کریٹ کیے ہیں جو کہ لوگ $200 سے $300 یعنی 20 سے 30,000 روپے لے کے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس آل سوشل انٹرپرائز, all the money which comes in goes back to the foundation. Does that make sense? جی پلیز. Sir, as you have said, you have failed numerous times, or I should say uncountable. So, as per you, what was your biggest failure? اور جب آپ فیل ہو جاتے تھے
तो हाउ डू कम अप विद इट कि यार अब क्या होगा? ग्रेटेस्ट फेलियर, बड़ा फेलियर जिसको आप कहेंगे, मैं अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा बैंक करप्ट हो चुका हूँ। और मेरे पास जब मैं 22 साल का था तो 122 लोग काम करते थे और वो सारे मुझे निकालने पड़े। दैट वाज अ फेलियर दैट आई हैड टू लेट देम गो। Then in 2003, when I came back, I created the first call center in Pakistan. I fought 1 year with PTA to get a license. उसके बाद जब वो कॉल सेंटर बन गया, उसके बाद वहाँ पे दैट कॉल सेंटर टोटली फ्लॉप्ड और आई लॉस्ट एवरीथिंग। 2 बंदों पे वापस आ गए। सो फेलियर तो नहीं होते, लर्निंग्स होते हैं। अगर कोई फेल आप किसी चीज़ में हो जाते हैं तो दोबारा आपने जितने जल्दी खड़े होना है, जितनी जल्दी आप आगे जाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने कहा कि मेरी बेतहाशा वेबसाइट्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन फोकस जो है वो कुछ ही चीज़ों के ऊपर करना चाहिए। ज़्यादातर जो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे नज़दीक 5 चीज़ें सक्सेस से आती हैं। सबसे पहले आपको फोकस चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपको आपको जानना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको फोकस चाहिए कि आप उस पर कायम रहें। नंबर 3, अगर आप नेटवर्क अच्छा बना लें तो आपको उन सारी जगहों पर जाना आसान हो जाता है, क्योंकि उस नेटवर्क के अंदर आपको हर किस्म के लोग मिल जाते हैं जो आपका काम करने में आपको आसानी से दे देते हैं। और फिर नॉलेज जो है वो आप कितने जल्दी अनलर्न करते हैं एंड रीलर्न करते हैं। मेरे एक दोस्त थे, उनका हाल ही में इंतकाल हो गया, वो फिर मलेशियन थे। मलेशिया के अंदर वो 4 अदद टेक्नोलॉजी एसोसिएशंस के सदर थे। मैं उनसे जब मिला मैं बहुत एम्बैरस था। मैंने उनसे कहा कि आप, वो दत्तो थे, मैंने दत्तो एक खिताब मुदस्सर की तरह का, उनसे मैंने कहा कि अज़री भाई आप आई रियली एम्बैरस कि आपके पास जो है वो डबल मास्टर्स किया हुआ है आपने स्टैनफोर्ड से और मेरे पास कोई इस किस्म का इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा कि आपने अपनी ज़िंदगी के 8 साल बचा लिए। मैंने कहा वो कैसे भाई? कहते 4 साल मैंने सीखने में लगा है, 4 साल बुलाने में लगा। So unfortunately, the knowledge which you get in universities, please, with all the respect, with all respect to the educationists over here, इसके हमारी जितनी हम नॉलेज बच्चों को दे रहे हैं उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे नज़दीक नॉलेज है वो EQ की नॉलेज है। लोगों से बात करना, लोगों के सामने जाके एम्बैरस नहीं होना, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना। ज़्यादातर लोगों को आप अगर पब्लिकली, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप अपना वीडियो इंट्रोडक्शन बना के अपनी फेसबुक के ऊपर लगाएं। 99% लोग नहीं करते क्योंकि उनको शर्म आती है कि अपनी वीडियो लगाते हुए फेसबुक के ऊपर कि लोग क्या कहेंगे। ये लोगों के चक्कर में, वो 4 लोगों के चक्कर में हमने अपने आप को बर्बाद कर दिया। सो जो EQ है हमारी वो लो है, IQ हमारी बहुत अच्छी है, बट हमें इंस्टीट्यूशन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरे नज़दीक चीज़ें चाहिए वो कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए कि बात कैसे करनी है। नंबर 2, फोकस यानी मेडिटेशन को उर्दू में ध्यान देना कहते हैं, वो चाहिए। एंड थर्ड जो है वो हमें फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, क्योंकि हम बहुत फिजिकली, स्पेशली फ्रॉम कराची वेयर आई एम फ्रॉम, वहाँ पे बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी स्कूल्स में नहीं होती। ये वो 3 चीज़ें हैं। और लैंग्वेज स्किल्स चाहिए। हमारी मेजॉरिटी लड़ाइयाँ फसाद ज़बान की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करना नहीं आती। हम सवाल करते हुए घबराते हैं, डरते हैं, हमारा सांस चढ़ा हुआ होता है, तो हम सवाल भी सही नहीं कर पाते और कम्युनिकेट भी नहीं, सही तरह सवाल भी नहीं कर पाते। अंग्रेज़ी बोलते हुए, मतलब अंग्रेज़ी नहीं बोले तो लगता है कि जी आपको इनको इंग्लिश नहीं आती, और उर्दू बोले तो मतलब इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग कि हम जिस किस्म के माहौल में हम रहते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़ करते हैं। बट मेरी सिर्फ और सिर्फ यही गुजारिश है कि आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ मसाइल ही मसाइल, और उन मसाइल के अंदर ही, हल के अंदर ही आपको अपॉर्चुनिटी है जो कि आप अपने लिए और अपने शहर के लिए और अपने मुल्क के लिए बहुत वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मेरा टाइम आज का पूरा हो गया है, माजरत चाहते हैं मैं इसके बाद यहाँ बाहर नेटवर्किंग सेशन में होऊंगा। ये मेरी छोटी सी किताबचा है ऑन एंटरप्रेन्योरियल गपशप, तो जो भी इंटरेस्टेड हो एंटरप्रेन्योरशिप में, आई वुड हाईली रिकमेंड इसको ज़रूर। 60-20 पेज की किताब, उसके अंदर पॉइंट्स लिखे हैं। और एक मेरी नई वेबसाइट आ रही है MainKyaKaru.com। आप क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आप, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप एक लड़की हैं, आप माँ हैं, बेटे हैं, क्या कर सकते हैं हम अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए। उसके ऊपर हम वीडियोस लगा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे से स्टेप, 2 मिनट 5 मिनट के। और जैसे कि मेयर ने कहा कि वो जो TV पे आप अपना टाइम और आपके वालिदैन थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसको कम कर दें। अपने दिमाग के अंदर
ایپس جتنی بھی فالتو ہیں وہ بند کر دیں تاکہ آپ فون کو یا اپنی ڈیوائس کو اپنے دماغ کو صحیح طریقے سے چلا سکیں، آپٹیکل ہاتھ میں چلا سکیں. بہت بہت شکریہ آج کے لیے. تھینک یو سو مچ.